اپنے آفس میں یہاں آج اتوار کا دن ہے اور جب بھی ویکینڈ پر یا کبھی کوئی فیملی کسی ریزن سے عرفان آئیں لاہور سے تو یہ ہمیشہ بڑی پیار کرتے ہیں، مجھے ملنے ضرور آتے ہیں. تو ہم بیٹھ کے جو ہے خیر خیریت پوچھنے کے بعد ہمیشہ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں اور مجھے جب سے یہ ملے ہیں تو ہمیشہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو کسی نہ کسی رگڑے میں لگائی رکھوں اور کوئی نہ کوئی ان سے کام لوں. اور یہ اتنے اچھے مہمان ہیں کہ یہ میری کافی بھی ساتھ لے کے آئے ہیں، اپنے لیے بھی لے کے آئے ہیں اور میرے لیے بھی لے کے آئے ہیں. تو جو اس وقت موضوع جس سلسلے میں ایکچولی یہ بات کرنا چاہتا ہوں، جن کو میں نے ان کو زحمت دی اور کل ہم نے رات پہ اس پہ تھوڑا سا ہوم ورک بھی کیا تھا، وہ یہ ہے کہ آج کل ایم ڈی کیٹ کا امتحان ہو رہا ہے نا، تو پاکستان کے سارے والدین تقریباً ایسپرنٹ ہیں کہ وہ ڈاکٹر اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں. اب تقریباً 90,000 بندہ اپلائی کرتا ہے، 90,000، اور 90,000 میں سے داخلہ ملتا ہے 3,500 لوگوں کو یا 4,000 لوگوں کو. اب باقی بیچارے ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. اچھا، وہ جو رہ جاتے ہیں وہ یہ نہیں کہ وہ نالائق ہوتے ہیں. دیکھیں نا، 93% اگر میرٹ تھا تو جس کے 92.9% تھے، آپ کے خیال میں وہ نالائق آدمی ہیں؟ تو وہ کوئی نالائق تو نہیں ہے، لیکن وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا کیونکہ سیٹیں لمیٹڈ ہیں. تو میں ہمیشہ سے کافی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہمیں اور آلٹرنیٹ پروفیشنز کے بارے میں غور کرنا چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے. تو وہ تو ایک موضوع ہو گیا، اور وہ کئی دفعہ میں ہم بتا چکے ہیں کہ کیا کیا اور پاسبلٹیز ہیں جو آپ ایف ایس سی کے لیول کے اوپر بچوں کو اور کہاں کہاں لے جا سکتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ جب یہ سب کیا تو ایک نا بچے نے ہمیں ایک میسج لکھا کمنٹ کے اوپر کہ جی جو ڈاکٹر بن گئے ہیں اور 6 انٹرویوز میں فیل ہو گئے ہیں اور وہاں 5 سیٹیں ہوتی ہیں اور 2,000 اپلیکینٹ ہوتے ہیں، اور کہیں ریموٹ میں کلینک کھولتے ہیں تو کلینک بھی نہیں چلتا، اور یا باہر چانس نہیں بن رہا، تو وہ کیا کریں جو اب MBBS کر چکے، اپنی زندگی کے 8-9 سال سارے لگا چکے ہیں، تو ان کا کیا کریں. تو رات ہم بیٹھے تھے تو ہم نے کچھ ڈسکشن کی، جس کے نتیجے میں نے پھر عرفان سے کہا کہ انہوں نے لاہور جانا تھا. میں نے کہا تھوڑی دیر ہوتے جانا تاکہ کچھ باتیں تو میں خود بتا سکتا ہوں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ ٹیکنیکل نوعیت کی ہیں، وہ ایکچولی عرفان کین اونلی ٹیل یو. وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارا جو کام ہے نا اس کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا. یعنی ایک ڈاکٹر ہے نا تو ڈاکٹر ہی ہوگا، مریض ہوں گے تو مریض آئیں گے. یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. دنیا کے اندر اب ٹیکنالوجی اس طریقے سے ٹیک اوور کر رہی ہے کہ ہائیلی ٹیکنیکل سکلز کو بھی ٹیک اوور کر رہی ہے ٹیکنالوجی. مثلا میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ اس دفعہ میں UK گیا تو وہاں میں نے ایک تجربہ دیکھا. پہلے تو یہ تھا نا کہ آپ اپنا سامان خود اٹھاتے ہیں اور خود اس کو سوائپ کرتے جاتے ہیں اور پھر اپنا کارڈ دے کے پیسے دے دیتے ہیں. وہ میرے ساتھ ہماری ایک عزیزہ تھیں تو ان کی گھڑی کے اندر وہ ایپل پے یا کچھ پے کا وہ بنا ہوا تھا. تو وہاں ایک چھوٹی سی مشین کے سامنے سے یوں گزری تو آگے سے وہ ٹک ہو گیا. اس کے بعد اندر سے انہوں نے شاپر اٹھایا اور سامان اس کے اندر ڈالا اور اٹھا کے باہر جائیں. میں نے کہا پیسے؟ کہنے کی ہو گئے. یعنی کوئی بندہ درمیان میں انٹریکٹ نہیں ہوا اور ان کے وہاں سے کٹ گئے اور وہ پیسے سارے ہو گئے. اب وہاں کوئی ریسیپشنسٹ نہیں تھا، کوئی کاؤنٹر پہ ٹیل نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا. اسی طرح ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ ڈاکٹروں کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا. دیکھیے جو ہمارا پرسکرپشن رائٹنگ ہے نا، پارٹ آف آور پروفیشن، یہ تو اس وقت دنیا میں ریپلیس ہو چکا ہے. کیونکہ جو ایک مریض اپنے بارے میں جانتا ہے اس سلسلے میں گوگل کا یہ دعویٰ ہے کہ گوگل شاید جاوید اقبال کے بارے میں جاوید اقبال سے زیادہ جانتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چاہوں، گوگل آپ لوگ بھی خود جا کے دیکھ لیجیے گا. گوگل ایڈ مینیجر پہ جائیں، وہاں پہ آپ کو ایک آپشن ملے گی مینیج پرائیویسی. مینیج پرائیویسی پہ کلک کرتے ہی آپ دیکھیں کہ گوگل آپ کو بتائے گا کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کیا انفارمیشن ٹریک کر رہا ہے. آپ میریڈ ہو یا نہیں ہو، آپ کی سیلری کتنی ہے، آپ کی جینڈر کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہو، آپ کیا خریدتے ہو، آپ کی بائنگ ہیبٹس کیا ہیں. سم تھنگ ویری اسکیری. آپ وہاں جا کے دیکھو گے کہ گوگل آپ کو بتائے گا، یعنی جو انفارمیشن آپ نے اس کو نہیں فیڈ کی وہ ساری انفارمیشن ہے، اور وہاں پہ ایک لنک ملے گا ہر انفارمیشن کے ساتھ. وہ یہ بتائے گا کہ اس کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آئی، وہ کیسے کر رہا ہے. فار ایگزامپل اگر گوگل کہتا ہے کہ آپ کی سیلری رینج جو ہے وہ اتنی ہے یا آپ اس طرح سے پیسے کماتے ہو اس رینج کے اندر، تو بتائے گا کہ آپ نے ڈائپر خریدا اس کا یہ ریٹ تھا، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ میرڈ بھی ہو اور آپ نے کیونکہ اس رینج میں خریدا تو مجھے لگا کہ آپ کی جو انکم ہے وہ اتنی ہے. پھر وہ کیلکولیٹ کیسے ہوتی ہے، اینڈ آپ اس کو جا کے جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے آپ اس کو جا کے آن اینڈ آف کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی سیلری بہت زیادہ بتا رہا ہے تو کم کر سکتے ہیں، لیکن انفارمیشن ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. اسے گوگل اپنی اسیسمنٹ کہتا ہے، اور یہ اس دن ہم سے سائن کانسینٹ لے لیتا ہے جب ہم گوگل یوز کرنا شروع ہوتے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ جو لمبا سا ہوتا ہے آئی ایگری لکھ دیتے ہیں، آئی ایگری لکھ دیتے ہیں اور سارا کچھ اس کو دے تو اب دیکھو نا، مجھے اس سے ضمناً یاد آیا کہ جب ہمیں ہمارے انبیاء نے آ کے بتایا کہ آخرت میں آپ کا سارا حساب آپ کے سامنے آ جائے گا،
تو اب یہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا. اور جیسے آپ نے بتایا کہ گوگل اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتا, تو یہ جو اللہ کے خزانے میں لکھا ہوا ہے لوح, یہ بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتا. لیکن ہم اس کو دنیا میں توبہ کے ذریعے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس, توبہ سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. بہرحال ایک ضمنی بات تھی مگر بہت ضروری بات تھی. تو تھینک یو ویری مچ فار, میرے لیے بڑی امیزنگ بات تھی, بلکہ اس گفتگو کے بعد اس کو میں دیکھتا ہوں کہ کیسے کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیے, آپ نے گوگل کو بتایا نہیں کہ آپ شادی شدہ ہیں, گوگل کو پتا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں. آپ نے گوگل کو بتایا نہیں کہ آپ کا 1 سال کا بچہ ہے, لیکن گوگل نے آپ کی جو سیلفیاں اور جو تصویریں کھینچی تھی ان سے, اور جب آپ نے کہا کہ تھینکس گاڈ آئی ہیو بلیسڈ ود اے بیبی چائلڈ, تو وہ سارا گوگل نے اپنے پاس ریکارڈ کر لیا ہے. اب اہم چیز یہ تھی کہ یہ سارا ڈیٹا یوز لیس تھا جب تک ایک پیرلل ڈیولپمنٹ کمپیوٹنگ پاور میں نہ ہو. تو اب دنیا میں کمپیوٹنگ پاور اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ اس ڈیٹا کی بیس کے اوپر الگوریدمز ڈیولپ ہو گئے ہیں. لہٰذا یہ بات لمبی ہو گئی اور میں چاہتا ہوں کہ ٹیکنیکل بات نہ ہو. جاوید اقبال کے پیٹ میں درد ہوا, جاوید اقبال جو اپنے سمٹمز کے بارے میں بتا سکتا ہے, ہو سکتا ہے گوگل اس سے اتھینٹک طریقے سے ڈاکٹر کو بتا سکے, بتا رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹر جو ان سمٹم کو انالیسس کر کے اپنے علم کے حساب سے ایک پرسکرپشن لکھے گا, ہو سکتا ہے گوگل کے پاس بلینز آف ڈاکٹرز کے الگوریدمز موجود ہوں جن کی بنیاد پر وہ اس ایک انڈیویجول کے پرسکرپشن سے بیٹر پرسکرپشن آپ کی باڈی کے ٹیمپرامنٹ, آپ کی الرجیز اور آپ کی تمام چیزوں کو دیکھ کر بتا سکے. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جہاں سکیری بات ہے, وہاں ایک بہت بڑے پوٹینشل کی اوپننگ بھی ہے, اور ایک بہت بڑی خبر بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص, چاہے وہ سبزی بیچتا ہے, چاہے وہ بنیان بیچتا ہے, چاہے دودھ دہی کا کاروبار ہے, چاہے مٹھائی کی دکان ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ انجینئر ہے, چاہے وہ لیکچر واٹ ایور, اور ہاؤس وائف ہے ایون, ہم میں سے ہر شخص اگر آئی ٹی کی لٹریسی سے دور رہے گا تو وہ ایکچولی مارجنلائز ہو جائے گا اور بڑا لمٹ ہو جائے گا. میں آپ ہی کا ورڈ ری یوز کر دوں, ایک وقت آئے گا وہ irrelevant ہو جائے گا. یہ بلکہ ایکچولی وہ 21 لیسنز آف اس کے اندر لکھا ہے. اس نے کہا یہ نہیں ہوگا, یہ میرے الفاظ نہیں ہے, میں نے آپ سے جو شیئر کیا تھا, انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ پروفیشنز ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے, کچھ پروفیشن irrelevant ہو جائیں گے, ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو اس لیے یہ بہت, جب یہ باتیں ساری ہم کر رہے تھے تو ایک ذہن میں, ایکچولی عرفان کے ذہن میں یہ خیال آیا, تو میں نے اس کو پھر فردر ہم نے ایلیبوریٹ کیا. تو ہم نے کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ جس طریقے سے ایک ڈاکٹر اگر ایڈمنسٹریشن سیکھنا چاہے تو وہ ایگزیکٹو MBA کر لیتا ہے, انجینئر بھی کر سکتا ہے, کوئی ایسا چھوٹا سا کورس ہو جو ڈاکٹر کرے جس سے وہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہو جائے. یعنی اتنا نہیں کہ صرف ہمیں موبائل سے کر لیا, یہ کر لیا, اس کو ایکچولی بیسز آف دی آئی ٹی آ جائے. تو عرفان نے مجھے یہ کہا کہ یہ تو بڑا بریلینٹ آئیڈیا ہے. انہوں نے پھر اپنے ساتھ کچھ ہوم ورک کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایسا کورس, اور میں نے پھر آگے کہا اور ان کی سجیشن کے اوپر کہ الٹیمیٹلی میں اپنا کچھ اس کو آواز بلند کر کے اس کورس کو کسی طریقے سے MBBS کے کورس کا حصہ بنا دوں. جیسے الیکٹیوز ہوتے ہیں تو 2 ہفتے بچہ نکال کے بیچ میں 2 ہفتے کے اندر وہ جب نکلے تو وہ آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہو اور اپنے سارے بزنس کو, اپنے سارے یعنی کام کو, چاہے وہ سرکاری ملازمت ہے یا پرائیویٹ بزنس ہے, اس کو وہ آئی ٹی کے تھرو کر کے اس کو ملٹیپلائی کرے تھاؤزنڈس کے ساتھ. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا. اس سلسلے میں عرفان سے میں نے کہا کہ اپنے ویوز بتائیں کہ یہ فیزیبل ہے کہ نہیں, یہ پاسبل ہے کہ نہیں. اور دوسری وہ جو میں تھوڑا سا اپنانا حق آپ پر استعمال ہوئے کہتا ہوں کہ آپ ایک مجھے پرومس دو کہ آپ اس سلسلے میں کیا کرو گے. میں ضرور سر, میں آپ کو پہلے نا ایک پرابلم بتاتا ہوں. پرابلم ایکچولی ہوا کہ میں دونوں اینڈ سے بتاتا ہوں. کیونکہ ہم لوگ اس وقت آپ کو پتہ ہے میڈیکل میں بیٹھ کے بہت بڑے بڑے سافٹ ویئرس بنا رہے ہیں. میرے پاس پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں میڈیکل کے سافٹ ویئر بنوانے کے لیے. اور میرے پاس کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ میرے پاس سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہیں, آپ جیسے ڈاکٹر تزین جیسے, اور میرا خود تھوڑا میڈیکل میں رہ چکا ہوں. تو ہمارے پاس جب یہ لوگ آ کے کرا رہے ہیں تو مجھے وہاں سے ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو میں اتنے ہائی لیول سسٹمز بنا رہا ہوں, اسمارٹ OTs بنا رہا ہوں, GP پوڈس بنا رہا ہوں, EMRs, EHR, ٹیلی میڈیسن, اسکیننگ ایپلیکیشن, یہ استعمال کون کرے گا؟ یہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہیں, ہمارے ڈاکٹر تو ٹیک سے بہت دور ہیں. اور یہ فاصلہ تب شروع ہوتا ہے جب آپ کو میڈیکل میں ڈالا جاتا ہے. میڈیکل میں ڈالا جاتا ہے, ٹیک کے کور سبجیکٹ نکال دیے جاتے ہیں, وہاں سے گیپ بڑھنا شروع ہوتا ہے. MBBS کے بعد یہ اتنا بڑا ہو چکا ہوتا ہے کہ موسٹلی ڈاکٹر مائنڈ کوئی نہ کرے, اس کے لیے MS ورڈ بھی ایک ٹیکنالوجی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اتنے دور ہو گئے. اب یہ کون یوز کرے گا؟ اب جو بندہ 1 ارب روپے لگا کے اسمارٹ ہاسپٹل بنا رہا ہے, وہ تو سب سے پہلے یہ پوچھے گا کسی ڈاکٹر کو ہائر کر کے اچھے خاصے پیسے دینے سے پہلے کہ بھائی تم یہ بتاؤ آپ کو ٹیکنالوجی کا کچھ پتہ ہے, آپ یہ استعمال کیسے کرو گے؟ آپ کو استعمال کرنے کے لیے الگ سے بندہ تو نہیں رکھ سکتے. فار ایگزامپل میں اسمارٹ OT بنا رہا ہوں,
اب ادھر کوئی اسسٹنٹ تو نہیں آئے گا نا جو ٹیک کا ہوگا, جو آپ کے سارے گیجٹس آپریٹ کرے گا, وہ تو آپ کو کرنے ہیں. اس لیے میرا, آپ جیسا آپ نے کہا تھا, میرا ماننا یہ ہے کہ ٹیکنیکلی ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے لیے یہ میتھ ہے ایک کہ بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے. کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ بیک گراؤنڈ نہیں چاہیے, فرام دا سرفیس آپ کو ٹیکنالوجی کا پتہ ہونا چاہیے. اتنا پتہ ہونا چاہیے بیک اینڈ کیا ہے, فرنٹ اینڈ کیا ہے, ٹولز کیا ہے, اے آئی کیا ہے, مشین لرننگ کیا ہے. میں آپ کو ابھی اگر 2-4 چیزیں میں آپ کو ابھی بتاؤں گا, آپ بھی سن رہے ہیں, جسٹ فار یور ایگزامپل کہ کتنا آسان ہوتا ہے یہ سمجھنا. اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ CNN کیا ہوتا ہے, ڈاکٹر حضرات سے CNN کیا ہوتا ہے, چلے میں اس کی فل فارم بتاتا ہوں. کانولیوشنل نیورل نیٹ ورک کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت, آپ کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہوگا, نہیں پتہ ہوگا موسٹلی. کانولیوشنل نیورل نیٹ ورک یہ ہوتا ہے کہ آپ امیجز کے اوپر سے, پرٹیکولرلی مشین لرننگ کی ایک برانچ ہے جہاں آپ امیجز کے اوپر سے ڈیٹا ریڈ کرتے ہیں. امیجز پروسیسنگ ہے, ڈھیر ساری امیجز دیں, فار ایگزامپل ایکس ریز ہیں, پیشنٹ کے کوئی آرگنس کے پکچرز ہیں, وہ جو پکچر سے انفارمیشن ریڈ کرنے کو کہتے ہیں وہ کانولیوشنل نیورل نیٹ ورک ہے. اس کے اندر ڈفرینٹ نیٹ ورک لیئرز ہوتی ہیں. اب ان 5 سیکنڈ کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کانولیوشنل نیورل نیٹ ورک کیا ہے. اسی طرح کے سارے جارگنز ایک سلیبس میں ڈال کے, ڈاٹ نیٹ کے, بیک اینڈ, فرنٹ اینڈ, موبائل اپلیکیشن, اے آئی کے, بلاک چین کے, وہ سارے کانسیپٹ اکٹھے کر کے ایک سلیبس بنا دیتے ہیں, اور اس کی ایگزامپلس کے ساتھ, اور اس کی ایگزامپل کے ساتھ ایزی لے مین لینگویج میں وہ ڈاکٹرز کو دے دیتے ہیں. وہ اس لیول پہ آ جائیں گے کہ جب وہ کسی ٹیکنیکل بندے سے بات کر رہے ہوں گے تو کہہ سکتے ہیں کہ وی آر سافٹ ویئر انجینئرز, بیکاز دے ول ہیو دا ایکسپوئر. اب 2 طرح کے ایونیوز کھلیں گے ان کے لیے, ناٹ جسٹ a big opportunities in a high tech hospitals or systems, but as a subject matter expert. کیوں ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں لوگ میڈیکل کا سافٹ ویئر بنوانے؟ کیونکہ ہمیں سمجھ آتی ہے, ہمیں ہاسپٹلس کا ایکسپوئر ہے. دنیا بھر میں لوگ ٹیکنیکل سافٹ ویئر, میڈیکل سافٹ ویئر بنوا رہے ہیں, پر ان کے پاس ایسے ڈاکٹرز ہیں ہی نہیں جو ان کی ٹیم کو گائیڈ کر سکیں کہ آپ صحیح بنا رہے ہیں, غلط بنا رہے ہیں, آپ ہپا وائلنس کر رہے ہیں, GDPR وائلنس کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کچھ نہیں پتہ. جب آپ لوگوں کے پاس ٹیک کا بیسک نالج ہوگا, آپ پاکستان میں بیٹھ کے دنیا میں بہت ساری کمپنیز میں ریزیومے ڈالیں, وہاں جو پر منتھ سیلری ہے فور 4 hours a week, 3 to 4 hours a week, وہ ہے $3,000 to $4,000. $3,000 سے $4,000 ایک کمپنی آپ کو دیکھتی ہے, اور آپ کا کام یہ ہوتا ہے, آپ ایز اے کنسلٹنٹ جاتے ہیں, ان کی ٹیک ٹیم سے دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہو, اور ان کو بتاتے ہیں یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ میڈیکل کے خلاف ہے, یہ صحیح ہے, پیشنٹ کی یہ جرنی ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتی, یہ وائٹلز ہوتے ہیں, یہ نہیں ہوتے, یہ سمٹمز ہوتے ہیں, یہ نہیں ہوتے. آپ ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, ان کا کروڑوں کا سسٹم, اربوں کا سسٹم تباہ ہونے سے بچ جاتا ہے. وہ آپ کو کنسلٹنسی کے پے کر دیتے ہیں پر منتھ, اور آپ ان کے پرماننٹ کنسلٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ ان کا سسٹم سمجھ چکے ہوتے ہیں. اور آپ ایٹ اے ٹائم 4 سے 5 کمپنیز کو کنسلٹنسی دے کے ایزیلی $12,000 سے $15,000 کما سکتے ہیں. اور یہ سکتے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس تو لوگ کر رہے ہیں, میں وہ کر رہا ہوں. انٹرنیشنلی کسی کی ڈیپینڈنسی نہیں ہے, نہ سر کی نہ میری, کسی کی ڈیپینڈنس نہیں, اوپن ورلڈ ہے آپ کے لیے. جب آپ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ بنتے ہو, لاسٹ ایک اور ایونیو کھلتا ہے جس میں آپ کروڑوں میں چلے جاتے ہیں. وہ یہ ہے, میں نے اگلے دن کسی نے مجھ سے سوال کیا, میں نے اس کو ایک گیجٹ اٹھا کے دکھائی, جس چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں کریٹیو آئیڈیاز نہیں آئیں گے, کبھی نہیں آئیں گے, کبھی بھی نہیں آئیں گے. جیسے ہی آپ کے اندر IT کا بیسک نالج ڈیولپ ہوتا ہے, آپ کے اندر آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات وہ آئیڈیاز اگر ہٹ ہو جائیں, ایکسیپٹ ہو جائیں, تو وہ کروڑوں روپے میں چلے جاتے ہیں, کروڑوں روپے میں. اب دیر آر مینی سافٹ ویئر جو پاکستان میں چل رہے ہیں, کسی کے ذہن میں آیا نا, اس نے بنایا نا, وہ چلا نا, وہ سافٹ ویئر اب 1.5-2 کروڑ روپے پر ڈے کما لیتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ٹیک کا نالج تھا. سو یہ نالج جو ہے آپ 2 سے 3 سے 4 ہفتے کے کورس میں بھی لے سکتے ہیں, جو ہم ڈیزائن کر رہے ہیں. کوشش سر کا جو آئیڈیا تھا میرے تو مائنڈ میں ایسا لگا نا کہ بھائی اس کو سلیبس کا حصہ بنا دو. اب اس میں نہ تو یہ کوئی ہمارا بزنس ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن وہ جو ہم نے دیکھ رہے ہیں نا کہ لائن لگی ہوئی ہے 30,000 روپے کی جاب کے لیے ڈاکٹرز کی, وہ لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں رہے گی. پوری دنیا کھل جائے گی آپ کے لیے. آپ کو کسی چھوٹے سے ہاسپٹل میں چھوٹی سی جاب کے لیے شاید ضرورت ہی نہ رہے, اور آنے والے وقت کے لیے آپ خود کو تیار کر پائیں گے. میں سر یہ کام کر رہا ہوں, میں آپ کو ود ان اے ویک آپ کو ایک رائٹ اپ فارم میں ایک سلیبس ٹیکسچوئل دے دوں گا سارا, پھر اس کے اوپر ہم ایک ویڈیو ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیں گے, کیونکہ میرے کمپنی میں بہت سارے لوگ ہیں, تو میں ہر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے کانٹینٹ ریکارڈ کرواؤں گا. اور کتنے گھنٹے کا ہوگا یہ تقریباً؟ سر یہ ہوں گی 15, 20, 30 منٹ کی ویڈیوز ہوں گی. میرا خیال میں اسے کور کر دوں گا 4 سے 5 گھنٹوں میں.
ٹھیک ہے, اور یعنی 10 ویڈیوز ہوں گی. ہاں ایسی کچھ ویڈیوز ہوں گے, چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناؤں گا, اسٹوری ٹیلنگ ویڈیوز ہوں گی جن کے اندر آپ کو ٹیکنالوجی کا پتہ چل جائے گا یہ ہوتی کیا ہے. اور آپ کو کوئی بندہ چاہیے ہوگا کہ جو کہ کیریکولم ڈیولپمنٹ کا ایکسپرٹ ہو, تاکہ اس کو ایک کورس کی طرح سے بنا دیا جائے. کورس کی طرح سے اور اس کو ہم ایکچولی کوئی بات نہیں, ہم لاؤڈلی یہ بات کر سکتے ہیں چاہے ہم آن ایئر بھی ہیں, کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر کسی چیز کو کرنے میں نا بڑی دقت ہوتی ہے, لیکن اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر میڈیکل کالج جن کے ساتھ میں پڑھانے بھی جاتا ہوں, کئیوں کے ساتھ میرا MCPS HU ہے, ان کو میں اس بات کے اوپر بتا سکوں گا. اور جب میں یہ بتا دوں گا کہ یہ بیسیکلی کوئی بزنس ماڈل نہیں ہے بلکہ فردر ڈیولپمنٹ کے لیے, تو آئی تھنک وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. اور جو انڈیویجول ڈاکٹر کچھ سیکھنا چاہے یعنی اپارٹ فرام کالج کے, تو اس کے لیے ہم کوئی پلیٹ فارم ضرور بنا دیں جس سے وہ اس پہ ہم سوچ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بنا ہمارے دیں. لوگ ہیں, میں ہوں, اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ ہمیں کہیں فار ایگزامپل ایک دن دے دیں, 8 گھنٹے کا سیشن دے دیں, تو ایک دن کے اندر ایک ڈاکٹر کو ٹیکنیکل, لیکن ہمیں ایک دے کے پھر باقی کورس وہ ویڈیوز کی فارم کے اندر فالو کر لیں. جی, تو عرفان میرا خیال ہے کہ لیٹس ورک آن اٹ, اور اس کے اوپر ہم کام کریں. اور آن ایئر کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک طرح کا اپنے اوپر ایک اوبلیگیشن اور ایک پرومس بھی ڈال دیتے ہیں, تاکہ لوگوں کو جب آن ایئر کہہ دیتے ہیں اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اور سم تھنگ پازیٹیو وی ول کم. میں ویسے دیتا ہوں, جو لاسٹ ٹائم ہم نے پرومس کیا تھا, اپروکسیمیٹلی سے 1.5 لاکھ لوگوں نے کورس لیا, جو سر نے مجھ سے کورسز کروائے ہیں یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں. بلکہ بہت شکریہ, بہت سارے وہ تھوڑا تعارف لوگوں کرا نے دیں اس کا شیئر ہوتا ہے. وہ ہمارے پاس جب یوٹیوب چینل ہے عرفان ملک کے نام سے ہی ہے, لنک نیچے ڈال دیں گے ہم, اس کے اوپر بلاک چین کا کورس پڑا ہوا ہے. بلاک چین کے جو پہلے 8-10 لیکچرز ہیں وہ ڈاکٹرز کے لیے بھی ہیں. ایسے ہی اسٹوری ٹیلنگ ہوگی باقی ساری ویڈیوز کے اندر. باقی ٹیکنیکل کورسز پڑھیں ان بچوں کے لیے جو پیڈ کورسز افورڈ نہیں کر سکتے تھے, جو کہیں جا نہیں سکتے تھے. ہائی لیول ہم نے ان کو نالج دی ہے, ہائی لیول مطلب ہائی کوالٹی نالج دی ہے, تاکہ وہ اسی انٹرنیشنل کمپنیز کا حصہ بن سکے, جن کے بارے میں ڈاکٹرز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی جائیں, دنیا کھلی پڑی ہے, کیونکہ ہم ہر روز میں بیٹھا یہ دیکھ رہا ہوں. سو آپ لوگوں نے اگر دیکھنا ہے تو پلیز وزٹ کریں اور اس کو دیکھیں فری آف کاسٹ. دوسرا یہ کہ عرفان کا جو ہے نا بزنس ہے, جو اس کی بریڈ اینڈ بٹر ہے, وہ ایکچولی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کی جو نیش ہے, جو ایک اسپیشلٹی ہے, وہ ہے میڈیکل سے ریلیٹڈ سافٹ ویئر. تو بیسیکلی یہ جو پڑھانے والا کام ہے, یہ اس کا بزنس ماڈل نہیں ہے, یہ اس کا ایکچولی اس کا ایک پیشن ہے, اور اس کا گیونگ وے, یہ نا واپس ریٹرن گیو, یعنی جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو لوٹانے کا ایک طریقہ ہے. تو اس میں بھی اگر ایک ساتھ اس کے کچھ حصہ ڈال سکوں تو مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہوگی. ہاں جی, آپ انہیں موٹیویٹ رکھا ہوا ہے انشاءاللہ. تو تھینک یو ویری مچ. یہ باتیں پوری مکمل نہیں ہیں, اور مقصد صرف آپ کو ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن دینے کا تھا. بہت جلدی وی ول بی کمنگ اپ ود سم with more details اینڈ ود سم تھنگ وچ ڈاکٹرز کین. اور یہ جتنے میرے ینگ سارے میرے, تو میں نے نشتر میں پڑھایا ہے, میں نے شفا انٹرنیشنل میں پڑھایا ہے, میں نے قائد اعظم میڈیکل کالج میں پڑھایا ہے, میں نے آسٹریلیا میں کچھ پڑھایا ہے, کم از کم 2 بیچز کو وہاں پڑھایا تھا جب میں سینٹ جارج یونیورسٹی کے اندر. اور اس کے علاوہ MCPS HU میں بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں پڑھایا, تو بہت سارے مختلف جگہوں کے میرے اسٹوڈنٹس ہیں. تو میں ان سے ضرور یہ عرض کروں گا کہ یہ جو اس بات کو غور کیجئے کہ یہ تھوڑے سے اپنی زندگی کے 4-5-6 گھنٹے آپ لگا کے یہ آپ ٹیک لٹریسی لے لیں, تو ایک دم آپ کا ہورائزن جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا. بالکل. سو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ اس پیشنٹلی. تھینک یو.